أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکیل شاہ بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے، اور میرے دائیں بائیں میرے دو احباب آئے ہیں، ایک ایبٹ آباد سے آئے ہیں، ایک کشمیر سے آئے ہیں. جی السلام علیکم. میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اور جولائی میں میری والدہ کو پیتے میں پتھری تھی جس کی وجہ سے ان کو کینسر ہو گیا اور ہمیں پتہ نہ چلا. تو جب ہمیں پتہ چلا تو جب وہ کینسر سٹیج 4 پہ پہنچ گیا تھا، اس کے بعد پھر ساتھ میں کالا یرکان ہو گیا، اور یرکان بھی بڑی تیزی سے پھیلتا گیا اور سٹیج 3 پہ پہنچ گیا ڈاکٹروں کے مطابق. تو جب ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے کہ پیتے کا آپریشن کروانا چاہیے، انہوں نے کہا پیتے کو تو چھوڑو، یہ 4 سٹیج کا کینسر ہو گیا ہے آپ کی والدہ کو، اور اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور ابھی یہ یعنی 10-15 دن اور ان کی زندگی ہوگی، مہینہ ہو جائے گی، اس سے اوپر یہ جی نہیں سکیں گی. اور یہ معدے میں بھی پھیل چکا ہوا تھا، گردوں میں بھی، اور جگر میں. اور جگر میں ایک ٹیومر تھا جس کا سائز تھا تقریباً 8.8 ضرب 5.5 سینٹی میٹر کی ٹیومر تھے. تو پھر ادھر سے ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم اب کدھر جائیں. کافی ڈاکٹروں سے مشاورت کی، انہوں نے کہا جی اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. البتہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سٹنٹ ڈلوا لیں، اس سے اتنا ہوگا کہ ان کی تکلیف میں کمی آ جائے گی، باقی بیماری ختم نہیں ہو سکتی، بیماری اب جو ہے نا بہت بڑھ گئی ہے. آپ اس یا پھر یہ ہے کہ آپ چائنا میں چلے جائیں تو جگر ٹرانسپلانٹ وہاں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ملینز آف روپیز چاہیے. تو میں اور پریشان ہو گیا. پھر میرے کچھ جاننے والے افسر تھے، ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا چلو یہ کوئی بہتر مشورہ دیں گے. ان سے بات کی تو وہ ایک صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ میری والدہ کی ابھی ایسے ہی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو بھی کینسر تھا، اور یہ آخری 3 مہینے تو بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں. یہ وہ بڑا پریشان ہو گیا. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ شاہ صاحب اس کا علاج کرتے ہیں، شکیل شاہ صاحب. تو ان کا نیٹ سے جب میں نے ایک پیج اٹھایا healthymanners.com سے، تو اس کو میں نے پڑھا اور اس پہ عمل کیا. 1-2 دنوں میں مجھے اپنی والدہ کی طبیعت میں بہتری نظر آئی، تو اس پہ ہم نے عمل شروع کر دیا. 1 مہینہ ہم نے عمل شروع کیا، اس میں کافی بہتری نظر آئی، اور ہم دماسا بوٹی بھی ساتھ پلاتے رہے خشک والی کعوے کے طور پہ. تو جب 1 مہینے بعد ان کے والدہ کے میں نے ٹیسٹ کرائے، تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جو 8.8 ضرب 5.5 سینٹی میٹر کے ٹیومر تھے وہ کم ہو کے 3.2 سینٹی میٹر رہ گئے تھے. تو پھر شاہ صاحب کو ہم نے وہ رپورٹیں دکھائی، انہوں نے کہا جی آپ نے بہت اچھی علاج کیا اور کافی کم ہو گئی بیماری. اس کے بعد ہمارے اندر ایک اور نیا ہمت اور جذبہ پیدا ہوا. پھر ہم نے اس حساب سے کرتے 1 مہینے بعد پھر جب ہم نے ٹیسٹ کرایا تو شکر الحمدللہ اس میں کوئی بیماری نہیں تھی، اور والدہ میری ماشاءاللہ بالکل اب ٹھیک ٹھاک ہیں. جو اللہ کا شکر ہے، یہ 4-5واں مہینہ میری والدہ فرسٹ کلاس اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے بعد شاہ صاحب کی بڑی مہربانی اس لیے ہے کہ انہوں نے ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اور اپنا ہنر انہوں نے سارا جو علاج ہے وہ نیٹ پہ ڈال دیا. ادھر سے کوئی بھی بندہ مفت دیکھے اور علاج کرے اور اس پہ پرہیز کرے. پرہیز بہت ضروری ہے. آدھے ٹھیک آپ پرہیز سے ہو جائیں گے، اور آدھے جو ٹھیک ہوں گے وہ دماسا بوٹی سے. دماسا بوٹی اس کو یعنی ٹیومر ہوں گے یا جو بھی کینسر ہے اس کو ختم کرے گی، اور پرہیز جو ہے اس کو بڑھنے سے روکے گی. تو یہ آپ جو ہے نا کوئی بھی بندہ اگر یہ میری آواز جہاں تک پہنچے وہ اپنے علاج کر سکتا ہے، لیکن اس پابندی کے ساتھ کہ پرہیز کرے، اس کو بہت فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی عمر دراز کرے. انہوں نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی ہے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی حال ہی نہیں تھا. اور بھی جس بندے سے بھی ہم بات کرتے وہ کہتے ہیں یار اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. تو شکر الحمدللہ میری والدہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں، ٹھیک ہیں، اور آرام سے زندگی گزار رہی ہیں. جی ہاں. تو جب 1 مہینے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ انہوں نے دیکھی تو یہ گھبرا گئے، کیونکہ اس میں جب شروع ہوا تھا علاج، پرہیز میرے پر انہوں نے عمل شروع کیا تھا، تو اس وقت 8.8 سینٹی میٹر ضرب 5.5 سینٹی میٹر تھا. تو 8.8 کا مطلب وہ 9 سینٹی میٹر کے قریب پہنچا ہوا تھا. تو مہینے بعد ان کو بہت افاقہ تو محسوس ہوا، جس سے یہ خوش ہوئے، اور انہوں نے مہینے بعد رپورٹ کرائی تو یہ گھبرا گئے. انہوں نے گھبرا کر پھر مجھے فون کیا کہ شاہ صاحب وہ ہم نے مہینے بعد رپورٹ کرائی ہے، وہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ تو 30/20 ہو گیا ہے. پہلے سائز 8.8 تھا، اب 30/20 ہو گیا ہے. میں بھی حیران پریشان ہوا کہ بھائی وہ جب ظاہری علامتیں جو ہے وہ درد ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا شروع ہو گیا ہے، چلنا پھرنا شروع ہو گیا ہے،
तो फिर ये मर्ज इतना बढ़ कैसे सकता है। मैंने कहा जी अच्छा रिपोर्ट मुझे भेजें। जब रिपोर्ट मुझे इन्होंने भेजी तो मैं अपने पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बड़ा नहीं था, सिर्फ वो पैमाना बदल गया था। वो सेंटीमीटर थे 8.8 और ये 30/20 मिलीमीटर थे। तो मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो वो 3/2 मिलीमीटर सेंटीमीटर बन जाएगा। तो वो 8.8 वाला 3 सेंटीमीटर पे आ गया था और जो 5.5 सेंटीमीटर था वो 2 सेंटीमीटर पे आ गया था। तो मैंने फिर इन्हें मुबारकबाद दी कि मैंने कहा भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो तो बहुत ही छोटा हो गया है, तो आप उसको मिलीमीटर और सेंटीमीटर का फर्क नहीं ख्याल कर रहे हैं, सिर्फ हिंदसा देखकर खौफ खा रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने फिर मज़ीद दिल जमई से उस पर अमल शुरू किया और अल्लाह का करम ये हुआ कि मज़ीद महीने 1.5 महीने बाद जब रिपोर्ट कराई गई तो उसमें डॉक्टर ने उस पर लिखा है कि अब सिस्ट कोई नहीं है जिगर में। और ये 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा मामला अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से ये मामला हल हुआ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर और शुगर भी था, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है। ये 2 महीने 1.5 महीना हो गया कि हमने ना ब्लड प्रेशर चेक करने की कोशिश की है ना हमें ज़रूरत महसूस हुई। तो धमासे ने ज़बरदस्त काम किया है कि हमें कैंसर से तो जान छूटी से छूटी, साथ में शुगर और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस दौरान हम काफ़ी दफ़ा शाह साहब के पास आए भी हैं, तो हमसे 1 रुपया इन्होंने फ़ीस भी नहीं ली है। उल्टा ये इनसे आप 100 सवाल भी करें तो ये बखूबी और बड़ी खुशी से और हमदिली से आपके इल्म के, तो ये बहुत तहम्मुल मिजाज और बड़े नफीस आदमी। अल्लाह ताला लेवल पे आके आपसे बात, इनको सेहत सलामती और तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत सलामती जीता है। आमीन सुम्मा आमीन। जी भाई अब आप ज़रा अपना तारफ़ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक कुरैशी है। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ और बेसिकली यूके से आया हूँ। मेरी वालदा को कैंसर डायग्नोज हुआ था जुलाई में, अर्ली जुलाई में। तो फिर जब मैंने सुना तो मुझे बहुत परेशानी हुई कि मुझे पता है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज भी कोई नहीं है, ऑपरेशन भी कर लें तो फिर भी बंदा नहीं बचता है। तो मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने नेट के ऊपर सर्च करना शुरू किया, भी शायद कोई रास्ता निकल आए कुछ ऐसा। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। तो मैं जब सर्च करनी शुरू की तो मुझे शाह साहब की एक वीडियो मिली इसके ऊपर, तो जिसमें इन्होंने इनका इंटरव्यू था, इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कैंसर ट्रीटेबल है और इसमें इस तरह से हम धमासा बूटी से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी थोड़ी चीज़ें देखा करता था यूट्यूब के ऊपर ये ट्रीटमेंट के बारे में और अपने देसी तरीक़े का इलाज। तो जब इन्होंने जो चीज़ें उसके ऊपर बताई, परहेज़ और ये धमासा बूटी का और उसमें इस तरह की चीज़ें हैं, फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च भी की। यूके की यूनिवर्सिटी में भी उसके ऊपर एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने बताया था कि इसके अंदर ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं कि जो कैंसर की बीमारी को मारने में हेल्पफुल हैं। तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया डेफिनेटली यहाँ पे से इलाज मुमकिन है। फिर मैंने अपने भाई को पहले भेजा, मैं कि अब जाओ जाके शाह साहब से मिलो, फिर मैं भी आ जाऊँगा। वो आया, वो शाह साहब से मिला, शाह साहब को बता व्यू था, उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कैंसर ट्रीटेबल है और इसमें इस तरह से हम धमासा बूटी से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी थोड़ी चीज़ें देखा करता यूट्यूब के ऊपर, ये चीज़ें इंशाल्लाह ठीक सकती हैं और स्टेज 2, 3, 4 कोई भी कैंसर हो, किसी किस्म का भी ट्यूमर है, हड्डियों का है, ब्लड का है, ब्रेन का है, वट तो वो सारा ट्रीटेबल है, लेकिन ये इस तरीका का इलाज है। तो फिर से आपको धमासा, फिर मैंने सर्च किया धमासा बूटी कहाँ से मिलेगी, जानते नहीं थे। फिर एक कोई रेफरेंस मिला, वो भाई को वहाँ भेजा, उसने ला के फिर वालदा को देनी शुरू की। फिर मैं आ गया। फिर मैंने मैंने शाह साहब से मीटिंग की। शाह साहब ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ट्रीटेबल है, इसमें ये परहेज़ है और ये इसकी दवाइयाँ हैं, और परहेज़ पहले है, दवाइयाँ बाद में। अगर आप परहेज़ नहीं होगा तो फिर दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी, और जो उन्होंने परहेज़ बताए थे वो आपको तो कोई नहीं बताएगा। जो जिस तरह परहेज़ जो उन्होंने ये पेपर बनाया हुआ है, ये कैसे शाह साहब ने बताया उस तरह अमल करने की है। जो परहेज़ बताया, जो कुछ इस पर्चे पर है, याद रखिए सिर्फ ये पर्चे पर नहीं है, ये मेरी वेबसाइट पर भी सब कुछ लिखा हुआ है, वेबसाइट है उसके और इन भाई ने वेबसाइट से देखकर ही इस पे अमल शुरू किया था और अल्लाह ने करम कर दिया। और बिल्कुल सही बात। 1 महीने बाद जाके शाह साहब से मुलाकात हुई, उस वक्त मेरी वालदा काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई थी।
آپ نے تو 2 مہینے میں ماشاءاللہ 2 مہینے میں شکر الحمدللہ یہ موضوع ہے. آپ کہیں سے بھی آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایسی چیز دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. میری والدہ کا اسی طرح تھا, تو وہ جب ہم نے ان کو دوائیاں دینی شروع کی ہیں تو ان کا بھی ٹیومر کافی ریڈیوس ہو گیا. اس میں تھوڑے ان کے اپنے تھوڑے کھانے پینے میں تھا مسئلہ, ادروائز اگر تھوڑا سا مزید کمپریشن ہوتا تو اب تک ان کا ٹوٹلی کلیئر ہوتا ہے. بٹ شی از گیٹنگ بیٹر ڈے بائی ڈے, اور شکر الحمدللہ کہ وہ بہت بہترین ہے. ان کا اسٹیج 4 تھا, تو ابھی ہم ان کے دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے بھی ان کی صحت سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس ریڈیوسنگ, وہ خود بتاتے ہیں کہ ٹیومر ریڈیوس ہو رہا ہے. جب آپ یہ علاج کریں گے, جب آپ صبر و تحمل نہیں رکھیں گے نا, تو پھر علاج نہیں ہے. آپ کو صبر رکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر کنٹینیو استعمال کرنا پڑے گا. تو آپ خود آپ کو پتہ لگ جائے گا, 2-4 مہینوں میں آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. اور بلڈ کینسر تو بہت جلدی ختم ہوتا ہے. یہ جو دھماسا بوٹی ہے, یہ تو بلڈ کینسر کو تو ویسے ہی اٹھا کے پھینک دیتی ہے. سب سے مشکل والا میرے والا تھا, بالکل پیتے والا جو ہے, جگر بھی 9 سینٹی میٹر تباہ ہو چکا تھا اس پہ ٹیومر. اور یعنی 4 سٹیج کا بھی کوئی اگلا سٹیج ہوتا تو وہ والا سٹیج تھا. ابھی آپ نے بھائی صاحب بات سنی ہے ان کی, اب اندازہ کر لیں ان کو, وہ تو ملٹیپل سٹیجز میں تھے جی, لیکن وہ ہر جگہ سے کلیئر ہو گیا, اور 2 مہینے کے اندر. لیکن یہاں پہ دیکھیں ٹریٹمنٹ بھی ہوگی, خرچہ بھی نہیں ہوگا, اور ٹھیک بھی ہوگی. اور اتنے شارٹ پیریڈ میں تو یہ موضوع, یہ ہسٹری میں کہتا ہوں لکھا جائے گا. میں تو کہتا ہوں گینیز بک میں اس کو آنا چاہیے, کیونکہ جو انہوں نے کر دیا ہے نا, یہ کوئی کسی مائی کے لانے آج تک نہیں کیا. اور شاہ صاحب نے جو اللہ کا خاص کرم ہوا واقعتاً ان پر, یہ معجزہ ہے. 2 مہینے کے اندر شاہ صاحب اتنی بڑا ٹیومر از نو وے کو ختم کر سکتے. بالکل واپس آ جائے گی. بہت بڑا سائز, بہت بڑا سائز ہے نا. وہ چھوٹا بھی ہو تو بھی ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ تو 2 مہینے میں تو موضوع ہو گیا. یہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زندگی سے شاہ صاحب کو, انہوں نے ان کی بہت ریسرچ ہے. ہماری اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی اس سے لوگ مستفید ہوں, اور اس پہ آپ یقین رکھیں. جو بندہ یہ اس پہ یقین رکھے اور یہ مستند طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہوگا. اگر اس پہ صحیح عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو دوسرے یا تیسرے دن خود ہی اس کے سامنے آ جائے گا, مریض کی کنڈیشن اس کو پتہ چل جائے گی. پرہیز بہت ضروری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, پرہیز اگر نہیں ہے نا تو پھر علاج بھی نہیں ہے. پرہیز بہت ضروری ہے, کیونکہ پرہیز تو اگر آپ ایک بندے کو زہر بھی دے رہے ہیں ساتھ اس کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں, تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا. پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. آپ پرہیز کریں گے, اور پھر ساتھ جو دوائیاں شاہ صاحب نے بتائی ہیں, اور یہ ساری جو دوائیاں نے لکھی ہیں چھوٹی اور دیکھیں نا, اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں. آپ آرام سے ان کو بازار سے خرید کے دیکھیں کہ شاہ صاحب نے اپنا تمام ہنر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے, تاکہ ہر بندہ, جو لوگ اگر اسلام آباد میں نہیں ہیں, پنڈی میں نہیں ہیں, کہیں دور دراز میں, کہیں بھی بیٹھ کے وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں. ہم نے اگر ایبٹ آباد میں کیا, ایبٹ آباد کے دیہاتوں میں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں علاج. تو بغیر کسی پیسوں کے, کسی فیس کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس طرح کے دنیا میں بہت کم انسان جو اپنا ہنر کسی کو دے دیں کہ آپ فی سبیل اللہ, healthymanners.com, اس پہ آپ چلے جائیں, آپ کو ہر بیماری کا ملے گا, ہر بیماری. لیکن ریممبر کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے جو پرہیز ہے نا, سب سے پہلے اپنا کام پرہیز سے شروع کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ پرہیز کو چھوڑ کے دوائیاں کھانی شروع کر دیں گے نا, پھر آپ کہیں گے جی شاہ صاحب نے تو بتایا تھا, میں ٹھیک ہی نہیں ہوا. پھر آپ ٹھیک کیسے ہیں جب آپ نے وہ پرہیز ہی نہیں کی ہیں. پرہیز بہت ضروری ہے. تھوڑا سا سب سے پہلے پرہیز, تھوڑا سا بیچ میں علاج کے دوران 19-20 ہوتا رہتا ہے, بالکل اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ شاہ صاحب سے رابطے میں اپ ڈاؤن ہوگا, کہیں آپ سے پیشنٹ کوآپریٹ نہیں کرے گا, میں نے یہ نہیں کھانا, یہ ٹھیک نہیں ہے, کبھی پریشر اوپر ہو گیا, شوگر تھوڑی, جن کی جو ایشوز ہیں سسٹم کے نا, وہ ساتھ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں. لیکن آپ شاہ صاحب سے کنسلٹ کر کے یا خود اس کو آپ نے ساتھ ساتھ مینیج کرنا ہے. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, آپ نے پیچھے نہیں ہونا ہے, اور یقین رکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. ہاں جی, تو دھماسا جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن پرہیز یاد رکھنا اس سے بھی اہم چیز ہے. اگر پرہیز نہیں کیا تو کوئی دھماسا کچھ نہیں کرے گی, الٹا خشکی پیدا کر کے مریض بنا دے گی, خارش کا بھی اور دیگر بیماریاں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی. بالکل صحیح بات. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک دن آپ نے مریض کو دیکھا کمزور ہو رہا ہے, بہت بیماری یقیناً کمزور کرتی ہے, اور ڈاکٹر بھی کہیں گے اور گھر والے بھی سوچیں گے کہ اس کو گوشت کھلائیں, یخنی پلائیں تاکہ طاقت آ جائے.
ایک دن گوشت کھلا دیا یا یخنی پلا دی تو اس ایک دن کی وجہ سے صرف اگلے 15 سے 20 دن تک کینسر سیل بڑھتے جائیں گے پوری باڈی میں. اور جب آپ روز ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ایسی ہی چیزیں کھلا پلا رہے ہوں گے تو کوئی دوائی کام نہیں کرے گی. اگر آپ اس کی بجائے پرہیز پر ہی خالی نظر رکھ لیں, کوئی دوائی نہ کھائیں, دھماسا نہ پئیں, تو 15 سے 20 دن کے اندر اندر درد ختم ہو جائیں گے, جو پین کلر سے بھی ختم نہیں ہو رہے ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. تو پین کلر سے بھی بات جان چھوٹ جائے گی جب آپ صرف پرہیز پر ہی عمل کر لیں گے. تو دھماسا لیں گے تو خیال کرنا ہے کہ دھماسا خشکی پیدا کرتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دھماسا کا پاؤڈر لیں اور اس کو دیسی گھی میں تال لیں, فرائی کر لیں اور پھر کھلائیں, اس کے بعد وہی دھماسا زہر کا کام کرے گا. وہ بیماری کو ختم کرنے کی بجائے ملٹی پلائی کرے گا, کیونکہ وہ فرائی ہونے کے بعد ہر چیز کی تاثیر گرم خشک ہو جاتی ہے, چاہے وہ دیسی گھی کیوں نہ ہو. اور پھر وہ مرض کو بڑھانے کا ہی سبب یہ ہے کہ گرمی خشکی جسم میں بڑی ہوئی ہوتی ہے, اسی سے تو کینسر سٹارٹ ہوا ہوتا ہے. اور آپ نے کچا دیسی گھی لینا ہے, سالن بغیر گھی کے پکانا ہے, بغیر سرخ مرچ سبز مرچ کے بغیر پکانا ہے. اور جب کھانے لگنا ہے اپنی پیالی میں دیسی گھی کچا ضرور ڈالیں اس سالن میں, پکتے ہوئے سالن میں نہیں ڈالنا. پکتے ہوئے سالن میں سرخ مرچ اور سبز مرچ بھی نہیں ڈالنی, یہ بھی مرض کو بڑھا دیں گی. اس کے اندر آپ نے پیاز بھی نہیں ڈالنا, نہ کچا نہ پکا پیاز, دونوں منع ہیں کینسر کے مریض کے لیے, ہیپاٹائٹس کے مریض کے لیے, کیونکہ یہ شدید ہیٹ پیدا کر کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. اور انہی چیزوں سے اگر آپ بچ جائیں گے اور کالی مرچ اور کالے نمک میں سٹیم کر کے سالن پکا کے کھائیں گے, کھانے سے پہلے اس میں آپ نے دیسی گھی ضرور ڈال لینا ہے. زیتون کا تیل ڈال لیں جو دیسی گھی نہ ملتا ہو کہیں, تو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہر جگہ مل جاتا ہے, تو پھر اس کا 1 چمچ ڈال کے کھا لیا کریں. تو اس سے یہ تری بھی آتی جائے گی جسم میں اور خشکی بھی نہ ہوگی. تو اسی طرح باقی اکسیر کا ایک نسخہ میں استعمال کراتا ہوں مریضوں کو, تو ہر طرح کے کینسر کو اور بھی زیادہ ہائی سپیڈ وہ بھی ختم کرنے میں مددگار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے دھماسا تو اپنے علاقے میں تازہ ڈھونڈ لیں. اگر تازہ آپ کو نہ مل سکے تو پھر آپ نے وہ کراچی یا چیچا وطنی کے نمبروں سے منگوا سکتے ہیں اس کا پاؤڈر. اور وہ پاؤڈر پھولوں پتوں سمیت ہوگا, سبز رنگ میں ہوگا تو فائدہ کرے گا. اگر وہ پیلا ہو چکا ہوگا تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے, پھر نہ ہونے کے برابر فائدہ ہوگا. یا کئی ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں مریض جنہوں نے وہ لیا اور وہ ان ہائیجینک کنڈیشن میں رکھا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ, تو وہ پیلے پاؤڈر نے الٹا ان کے مرض کو بڑھا دیا. تو دوائی ہی اگر آپ کی خراب کنڈیشن میں ہو تو پھر وہ فائدہ کے بجائے نقصان کر دیتی ہے. اس کو فنگس لگا ہوا ہو تو زہر ہے, تو زہر جو ہے اس سے مرض اور تیزی سے پھیلتا ہے. تو اس لیے پھولوں پتوں کا پاؤڈر خود بھی بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں. تازہ بوٹی ڈھونڈیں, اس کو دھونا ضروری ہے, پھر ہوادار سائے میں رکھ کے خشک کر لیں. دھوپ میں خشک کرنے سے وہ پیلا ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بہت سارے وٹامنز منرل ضائع ہو جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے. تو خشک کر کے اس کا خود بھی پاؤڈر بنا سکتے ہیں, لیکن پاؤڈر بنانے کے پروسیس میں اس کی کئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, قیمتی چیزیں. کیونکہ ہمارے ملک میں اتنے بہت سارے طبقے ہیں جو ٹریٹمنٹ کا کہتے ہیں, لیکن وہاں پہ بہت ساری زندگی لوگ کھا کے اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں یقین نہیں آتا ہے. پر یہاں جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم تو گزر رہے ہیں اس چیز سے. یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں, سارے گزرے ہیں, بلکہ میں آپ کو میں ان سے گزرا ہوں, میں دیکھا ہے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور کتنے بہت سارے جن کو ہم جانتے ہیں شاہ صاحب کے تھرو ان کی ٹریٹمنٹ ریٹ ٹھیک ہوئی. اس لیے آپ کو جس طریقے سے شاہ صاحب نے بتایا, اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ, اور دوسری بات ہے جس طریقے سے اس میں میڈیسن لکھی ہوئی ہے, جو کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے, وہ اس کو آپ نے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. کیونکہ آپ اگر کوانٹٹی اوپر نیچے کریں گے تو اس سے پرابلم ہو سکتی ہے. اپنے پاس سے اس میں تجربہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ مریض تجربوں کا حمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہترین طریقہ علاج ہے اور مستند ہے, اور یہ کوئی بھی کینسر کسی اسٹیج کا, کسی قسم کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا.
جی آپ سب احباب سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں اس کو ضرور شیئر کریں، تمام گروپس میں اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، مرتے ہوئوں کی جان بچائیں، ایک انسان کی جان بچا لی گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس میں یہ خیال بھی کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے بھی جسم میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جس کا شک ہو کہ یہ رسولی ہو سکتی ہے، یہ کینسر ہو سکتی ہے، تو اس کو چھیڑیں نہیں، اس کو دبا دبا کے چیک نہیں کریں روز، یہی پرہیز یہی علاج فوراً شروع کر لیں۔ وہ کینسر ہے یا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ وہ کینسر نہیں بھی ہے تو ختم ہو جائے گا، وہ کینسر ہے بھی تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اور لوگوں کی بھی جان بچائیں، اور ثواب کا کام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گروپوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ آگہی عام ہو اور ہم اور مرنے سے لوگوں کو بچا سکیں۔ آمین۔ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین۔